بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو زندگی گزارنے کے دنیا میں دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان رب کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی باتوں کی تصدیق کے ساتھ زندگی گزارے، جس کی رہنمائی اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے من کی اطاعت میں لگ جائے تو اس کے انجام میں اور رب کی اطاعت، رسول کی اطاعت کرنے والے لوگوں کے انجام میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے پہلے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو لوگ رسول کی بات کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی رب کے طریقے کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی شان یہ ہے کہ اعطا واتقا، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر۔ یہاں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ اور صدقہ کے علاوہ کسی بھی نیک کام میں مال کو خرچ کرنا شامل ہے، اس میں زکوٰۃ اور صدقات بھی آ گئے۔ یہاں اللہ نے رسول اور اللہ کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کی حالت کا ذکر فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ عطا کرتے ہیں، جوڑ جوڑ کر جمع کر کے خالی نہیں رکھتے، بلکہ ہر اچھے اور نیک کام میں ان کا مال خرچ ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت اللہ نے یہ فرمائی کہ وہ برائیوں سے بچتا بھی ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، جانتے بوجھتے کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے خالق و مالک ناراض ہو جائے۔ پیش نظر اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے رب کی اطاعت کرنے والے کے نزدیک۔ اور پھر فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تیسری صفت بیان فرمائی کہ اچھی بات کو سچا سمجھا، یعنی اس تعلیم کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی تعلیم لے کر آئے، اس کی سچائی کی، یعنی توحید کا اقرار، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی آخری رسول بن کر آئے ہیں، اس کا اقرار، جنت اور جہنم کا اقرار،
اعمال نامہ ملے جانے کا اقرار کیا، اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اس کی تیسری صفت یہ ہے رب کے اطاعت کرنے والے کی کہ وصدق بالحسنی، اچھی بات کو سچا سمجھا۔ تو اب کیا کریں گے اللہ؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے۔ مراد کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد اور رسول کی اطاعت میں لگا رہتا ہے، تو ہم اس کو خیر کے کاموں کی توفیق اس کو عطا ہوگی۔ یعنی نیک کاموں کی توفیق نیک کاموں سے ملتی ہے۔ ایک بہت بڑی بنیادی بات سمجھ میں آئی کہ نیک کاموں کی توفیق نیک کاموں سے ملتی ہے، اور اگر آدمی برائی کرنے کا عادی ہو جائے تو برائی کرنے کی وجہ سے خود بخود دو چار برائیاں ساتھ میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ایک گناہ ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خالص فرضوں پر اکتفا کرتے ہیں، سنن و نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، تو فرض بڑے آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں، اور اگر آدمی سنن و نوافل کا اہتمام کرتا رہے تو فرض کا چھوٹنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں، اگر پہلے آپ دیکھیں، اگر سنتیں جانے لگیں گی اور نوافل کا اہتمام زندگی سے نکل جائے گا تو آہستہ آہستہ آدمی فرائض میں کوتاہی کرنے والا بن جاتا ہے، اور اگر آدمی سنت اور نوافل کا اہتمام کرنے لگے تو خود بخود خیر کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمائے جو تین کام کر لے، حقوق اللہ کا خیال کر لے، حقوق العباد کو سمجھ لے، یہاں اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں راحت کی چیز کے لیے۔ راحت کی چیز سے مراد یہ ہے ہر خیر کا کام راحت دینے والا ہے، ہر خیر کا کام انجام کے اعتبار سے راحت دینے والا ہے۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایک طریقہ تو یہ ہے، دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آدمی من کا غلام ہو جائے۔ من کے غلاموں کی، خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے والوں کی تین علامتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا، بے پرواہی اختیار کی۔ بخل کیا یعنی خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے۔ وَاسْتَغْنَى، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا، اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا بے پرواہی اختیار کرتا ہے، من کا غلام ہے، خرچ نہیں کرتا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو جھٹلا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یا میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ آخری رسول کیسے ہیں، یا اللہ ہی کیسے کائنات کا مالک ہے، یا جنت جہنم کا ذکر کرنا اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کو جو جھٹلاتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ جو آدمی خیر کے کاموں سے دور رہتا ہے تو وہ گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر ایک گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں،
اور گناہوں پر، گناہ صغیرہ پر بھی اصرار آپ کو گناہ کبیرہ تک لے جاتا ہے۔ لہذا گناہ صغیرہ اگر زندگی میں ہو رہے ہیں تو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ یہ آدمی کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کو اللہ نے یہاں فرمایا جو بخل کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے، نیک بات کو جھٹلاتا ہے، تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے، یعنی خیر سے محروم کر کے گناہوں کی طرف دھکیل دیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جو خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر چیز سے محروم ہو گیا، نہ پھر اس کو اس کا مال کام آئے گا جب تباہی آئے گی آخرت کے اندر اور سانس اکھڑ چکی ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس وقت نہ مال کام دینے والا ہے، جب بربادی آتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو مال دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، وہ کام نہیں آتا۔ لہذا اگر اللہ نے مال دیا ہے، اپنوں پر بھی خرچ کریں، غریبوں پر بھی خرچ کریں، اور لوگوں کا غم سمجھیں، لوگوں کے غموں کو بانٹیں۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اور پھر ان کاموں سے خیر کے دروازے کھلتے ہیں، نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں آج کی سورۃ اللیل کی ان آیات میں بیان فرمایا۔ پہلے رب کی اطاعت کرنے والے لوگوں کی شان بیان فرمائی، ان کے لیے خیر کے دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ من کی غلامی کرتے ہیں ان کے لیے شر کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ بس اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا، یعنی خیر کے کاموں میں مال کو خرچ کیا، تقوی اختیار کیا، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، سب سے اچھی بات سے مراد ہے دین اسلام اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت۔ سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ تیاری کرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان اعمال کی توفیق دیں گے جو جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ یہاں یہ بات اب آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک نیک کام بہت سارے نیک کاموں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی، بے پرواہ بنا رہا اللہ کے دین سے، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، یعنی توحید کا اقرار نہیں کیا، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، جنت و جہنم کی تیاری کے سلسلے میں بے پرواہ بنا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ مراد وہ ہے کہ جس گناہ میں بھی گنہگار مبتلا ہونا چاہے گا اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے نیکی کی توفیق نہیں ہوتی برے کام کرنے والوں کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں سے اگر ایک نماز چھوٹ جائے تو طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اسی کے مقابلے میں نماز چھوڑنے والے نماز چھوڑتے چلے جاتے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ وہ وجہ وہی ہے
کہ جو برائیاں کرتا رہتا ہے اللہ برائی کرنا پھر اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور جو نیک کام کرتا ہے اللہ برائی کرنا اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اسی کو کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، یعنی خیر سے محروم کر دیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، یعنی جب اللہ کی لاٹھی برستی ہے تو پھر مال سے آدمی اللہ کی لاٹھی کو نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔